یہ جانتے ہیں، ان کو خوف ہے مجھ سے، یہ جانتے ہیں کہ میں اپنے لیے کوئی عہدہ نہیں مانگ رہا۔ اگر یہ بات مان جائیں اور یہ سمجھ جائیں کہ آگے کا راستہ کیا ہے، جس میں آئین اور قانون کے مطابق پارٹی کو دوبارہ منظم کیا جائے، تو یہ پارٹی ان ٹولوں سے آزاد ہوگی، یہ پارٹی دوبارہ اپنے ورکروں کے ہاتھ میں جائے گی، یہ دوبارہ پارٹی اپنے ورکروں کی جو منتخب قیادت ہے ان کے ہاتھ میں جائے گی، اور جس طرح کہ یہ ان کے اقتدار کی جو خواہشات ہیں اس پہ پانی پھر جائے گا۔ یہ یاد رکھیے کہ اس وقت جو نام نہاد قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، ان میں ایسے بھی لوگ ہیں جو صبح اٹھتے ہیں ناشتے پہ تو ایک جماعت میں ہوتے ہیں، دوپہر کے کھانے میں دوسری جماعت میں ہوتے ہیں، رات کے کھانے میں یہ تیسری جماعت میں ہوتے ہیں، اور سونے سے پہلے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسی جماعت دے دے کہ جس سے میرے وارے نیارے ہو جائیں۔ اور آپ کے سامنے ہیں یہ شخصیات، تو یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ یہ جماعت اپنے بنیادی اصولوں پہ دوبارہ جائے۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو ابھی میں نے درخواست دی ہے اس میں یہ بھی ہم نے لکھا ہے کہ جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 22 دسمبر کو پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشنز کو کالعدم قرار دیا، ساتھ ہی انہوں نے لکھا کہ فارم 65 جس کے تحت اس نام نہاد قیادت نے تمام عہدوں کی بندربان کی تھی، چیئرمین سے لے کے نیچے تک، اس کو بھی ریجیکٹ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے۔ اور جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے 13 جنوری کے تاریخی فیصلے میں اس الیکشن کمیشن کے فیصلے کی توثیق کی، تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ تمام قیادت کالعدم ہے، خود ساختہ ہے۔ یہاں تک کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں صفحہ نمبر 14 میں لکھا بھی ہے کہ سیلف اپوائنٹڈ چیئرمین، یعنی خود اپنے آپ کو نامزد کردہ چیئرمین، ان کا نام بھی لکھا ہے۔ تو یہ قیادت کالعدم ہے، یہ خود ساختہ ہے، یہ غیر قانونی ہے۔ ان کا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ پاکستان تحریک انصاف کے مستقبل کے بارے میں ایسے فیصلے کرے کہ وہ پارٹی میں ایک اور نام نہاد انٹرا پارٹی الیکشنز کا ڈرامہ کرے۔ نہ صرف یہ بلکہ یہ کالعدم قیادت کا قانونی اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ کسی اور جماعت بشمول سنی اتحاد کونسل سے کسی قسم کا معاہدہ کرے۔ یہ معاہدہ بھی غیر قانونی ہے، یہ معاہدہ بھی کالعدم ہونے جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ یہ ورکروں کی خواہشات کے مطابق نہیں ہے، یہ قانونی طور پہ ان کا اختیار ہی نہیں ہے کہ کسی اور جماعت سے یہ اس قسم کا معاہدہ کرے۔ ہم نے یہ بات بھی اس پٹیشن میں اس کا میں نے ذکر کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ تھا 13 جنوری کو، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے اس فیصلے کو جو کہ انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے تھا، اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے، ہمیں اس کے نوٹسز بھی موصول ہو چکے ہیں۔ تو یہ معاملہ انٹرا پارٹی کا سب جوڈس ہے اور ہائیسٹ عدالت میں سب جوڈس ہے۔ جو معاملہ قانونی طور پہ سب جوڈس ہوتا ہے اس پہ یک طرفہ کارروائی کوئی فریق کر ہی نہیں سکتا۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی نام نہاد جو قیادت ہے، خود ساختہ جو قیادت ہے، انہوں نے یہ جو انٹرا پارٹی الیکشنز کرانے کا ایک اور ڈھونگ رچایا ہے۔ یہ معاملہ چونکہ سب جوڈس ہے تو یہ مزید اس میں اس کی غیر قانونی حقیقت اور غیر قانونی اس کی جو حقیقت سامنے آتی ہے، ہم نے اس کا بھی ذکر کیا ہے اپنی پٹیشن میں۔ ساتھ ہی ساتھ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ قیادت جو ہے یہ چاہتی ہے کہ اسی ٹولے کے قبضے میں رہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کا یہ چوتھا انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کا دعویٰ ہے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ وہی قیادت بار بار دوبارہ نمودار ہو جاتی ہے اور بلا مقابلہ منتخب ہو جاتی ہے، اور سوائے بلوچستان کے تمام جو قیادت ہے وہ بلا مقابلہ، اور وہی قیادت جو پچھلی دفعہ بھی جس کو سامنے لایا گیا تھا، اس سے پچھلی دفعہ بھی سامنے لایا گیا تھا۔ یہ الیکشن کے نام پہ ایک اور ڈھونگ ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ایک جماعت جو انٹرا پارٹی الیکشنز میں دعویٰ کرتی ہے اور سپریم کورٹ میں انہوں نے لکھ کے دیا کہ ہمارے تقریباً 8.5 لاکھ ممبران ہیں، 8.5 لاکھ ممبران میں سے کل 940 ممبران نے ووٹ دیا، یعنی 0.11% پارٹی کے ممبران نے الیکشن میں حصہ دیا۔ تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ حسنی مبارک
اور ایدی امین جیسے جو ڈیسپوٹس تھے، اس قسم کا ناٹک شاید وہ بھی کبھی نہ رچاتے. وہ بھی کم از کم انہوں نے اس دفعہ یہ کوشش کی کہ اس میں جمہوریت کا ٹچ دیں، جیسے کہ یہ اور معاملات میں ٹچ دیتے ہیں، کہ ڈیموکریسی کا ٹچ دینے کے لیے 940 ممبران 8.5 لاکھ میں سے ان کو موقع دیا کہ وہ ووٹ ڈال سکے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا بڑا یہ دھوکہ ہوا ہے. اور اس دیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو لوگ جو پی ٹی آئی کے ممبران تھے اور جنہوں نے سائنڈ ایفیڈیوٹس الیکشن کمیشن میں جمع کرائے ہیں کہ وہ سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں، ان کی پاکستان تحریک انصاف کی بنیادی رکنیت جو ہے اس کو منسوخ کیا جائے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ یہ لوگ پاکستان تحریک انصاف کے جو اثاثے ہیں بشمول دفاتر، بشمول پاکستان تحریک انصاف کے نام پہ جو بینک اکاؤنٹس ہیں ان کو فریز کیا جائے، کیونکہ یہ لوگوں کی امانت ہے. یہ جو لوگ اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں برجمان ہیں، یہ جو سینٹرل آفس میں جو سنی اتحاد کونسل کے ممبران ہیں، وہ جا کے ان اثاثوں کو استعمال کرتے ہیں، وہاں پہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے جو فنڈز ہیں اس کا غیر قانونی استعمال بند کیا جائے. ہم نے یہ بھی الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا ہے کہ اب ان کو مزید موقع نہ دیا جائے کہ یہ انٹرا پارٹی الیکشنز کے نام پہ ایک نئی مہم جوئی کریں، کیونکہ یہ اب عادی ہو چکے ہیں. جب تک ان کو روکا نہ جائے اور الیکشن کمیشن اس میں مداخلت کرے، جب تک الیکشن کمیشن اور پاکستان کے قوانین کے مطابق اور پاکستان تحریک انصاف کے آئین کے مطابق نئے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوتے، جب تک ان کو ریسٹرین کیا جائے، ان کو روکا جائے کہ یہ مزید ایسی حرکت نہ کریں. اور ہم نے پہلی دفعہ الیکشن کمیشن کے سامنے یہ لکھ کے دیا ہے، ہم نے وے فارورڈ دیا ہے کہ آگے جانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو فاؤنڈنگ چیئرمین ہیں وہ ایک وکیل نامزد کریں. ہم ایک وکیل نامزد کرتے ہیں، ہم ایک بات چیت کا عمل شروع کرتے ہیں، اس میں انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے تمام معاملات طے کریں گے کہ الیکشن کمیشن کیسے بنے گا، کون ہوں گے اس میں، پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبران ہیں، جو ووٹر لسٹ ہے اس کی تصدیق کیسے ہوگی، اور پھر پولیٹیکل جو الیکشنز ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اور نیچے یو سی، تحصیل، ڈسٹرکٹ، صوبائی اور قومی سطح پہ قیادت کا انتخاب کیسے کیا جائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف میں یہ جو کلچر انہوں نے ڈیولپ کیا ہے، یہ جو گالی گلوچ کا کلچر ہے، یہ جو ہمارے موریلٹی، ہماری ایک پوری نسل کی موریلٹی کو ڈیمیج کیا ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں جو کچھ ہوا، میں بھی پشتون ہوں، میرا سر بھی جھک گیا. ہم تو دوسروں کی عزت کی حفاظت کرنے والے تھے، ہمارے اقدار تو وہ تھے. آج انہوں نے گالی گلوچ کے کلچر کے ذریعے پاکستان کی یوتھ کا اقدار گرا دیے ہیں، ڈیمیج کیا ہے. ہر طرف یہ کلچر کو فروغ دے رہے ہیں، اور جو اسمبلی میں ہو رہا ہے یہ اس کی ایک نشاندہی ہے کہ اخلاق سے بالا جس قسم کے جو زبان اختیار کی جاتی ہے یہ بھی ایک سنگین معاملہ ہے. یہ بھی ہم گفت و شنید میں لے کے آئیں گے. آخر میں اب الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ فورن فنڈنگ کیس جو کہ 2 اگست 2022 میں جس کا تاریخی فیصلہ بھی آ چکا ہے، جس میں ثابت ہو چکا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی بڑے پیمانے پہ غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے، غیر ملکیوں نے فنڈنگ کی ہے، غیر ملکی کمپنیوں نے فنڈنگ کی ہے. اور یہی کھڑے ہو کے میں 8 سال کہتا تھا کہ یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے، ہماری قومی سلامتی داؤ پہ لگ رہی ہے، یہ جو انتشار کی سیاست ہے یہ پاکستان کو لے ڈوبے گی. میں واحد شخص تھا جو الیکشن سے 23 سال پہلے یہ کہتا تھا کہ یہ اداروں سے عوام کو لڑایا جا رہا ہے، اداروں کے بارے میں نفرت پھیلائی جا رہی ہے، اس کا سدباب کیا جائے. تو میں آج مطالبہ کرتا ہوں کہ اس فیصلے کو نافذ کریں.
जो भी उसके नतीजे में आते हैं जद में उनको लाएं। कानून जब तक रिट ऑफ द स्टेट कायम नहीं होगी तो पाकिस्तान में इंतशार मजीद बढ़ेगा, पाकिस्तान में बेरा और रवी मजीद बढ़ेगी। मैं वाहिद शख्स था जो यहाँ खड़े होकर कहता था कि आप 10 इलेक्शन करा लें, जब तक आप जमहूरियत की बुनियादों को ठीक नहीं करेंगे उस पर मजबूत इमारत कायम नहीं हो सकती। आज आपके सामने है कि इलेक्शन भी हो चुके, फिर भी इंतशार बढ़ा है, इंतशार कम नहीं हुआ। और ये कभी भी नहीं छोड़ेंगे पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम, ये कभी भी नहीं छोड़ेंगे कि पाकिस्तान में जो जेन्युइन मसाइल है अवाम के, जो 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 रोज़गार का मसला है, जो महंगाई का मसला है, जो यहाँ इन्वेस्टमेंट का क्लाइमेट बनाना है, ये शर की सियासत जारी रहेगी। क्योंकि पाकिस्तान में रिट ऑफ द स्टेट कायम नहीं हुई। रिट ऑफ द स्टेट आपने कायम करनी है। जिन मुल्कों में रिट ऑफ द स्टेट होती है वो तरक्की करता है। आज मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे सो कॉल्ड दानिश्वर, एंकर और वीलॉगर वो टीवी पे आके कहते हैं कि सियासी इनको कैदियों को जिन पे संगीन इल्ज़ामात हैं, दहशतगर्दी के इल्ज़ामात हैं, उनको सियासी कैदी बना दिया है। क्या अमेरिका में ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हिमायत करते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि अमेरिका में क्या वो अपने सेनेटर्स और कांग्रेसमैन, क्योंकि वो यूएस टैक्स पेयर्स हैं, वो अमेरिकी शहरी भी है, क्या वो उनसे सवाल करते हैं कि गाज़ा में फ़लस्तीनियों की जो नस्ल कुशी हो रही है उसको रोका जाए? क्या ये मुतालबा करने की जुर्रत रखते हैं जो अपने मुल्क के बारे में इंतशार फैलाने से नहीं बाज आते? क्या वो कैपिटल हिल पे जो हमला हुआ उसमें जो सज़ाएं मिल रही हैं, इंतशार सिर्फ किया था, क्या उनके लीडरान ये मुतालबा करते हैं कि उनको जेलों से रिहा किया जाए, जिनको 18 साल 14 साल 12 साल कैद सिर्फ कैपिटल हिल में घुसने के लिए उन पर इल्ज़ाम था? एक एक को पकड़ के असूल है कि जिस मुल्क में रिट ऑफ द स्टेट नहीं होगी वहाँ इंतशार होगा। इन्होंने कौम को तफरीक में डाला है, इन्होंने कौम को इंतशार में डाला है, इन्होंने घरों में तकसीम पैदा की है। हमने इसका तदराक करना है और एक ही तरीका है कि कानून को लागू करें। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का कानून हो या फॉरेन फंडिंग का कानून हो, उसको लागू करें और तमाम सियासी जमातों पे लागू करें। मैं ये कहता था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जो फैसला है वो एक तारीखी फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, बजाय इसके कि हमारे सो कॉल्ड दानिश्वर और ये आर्म चेयर इंटेलेक्चुअल्स और ये जो टीवी पे आके लोगों को गुमराह करते हैं, बजाय इसके कि वो उस पर तनकीद करते और ऑनरेबल चीफ जस्टिस की तस्दीक करते जिस अंदाज में की गई, वो अगर ये डिमांड करते कि ये कानून तमाम जमातों पर लागू करें, या इंट्रा पार्टी इलेक्शन वाहिद जरिया है क्रेडिबल लीडरशिप के ऊपर आने का, तो बात बनती। उसके लिए अगर इलेक्शन 3-4 महीने पोस्टपोन भी हो जाते तो ये इंतशार ना होता। यही वो रास्ता है आगे का, और ये हमारा मुतालबा है कि इलेक्शन कमीशन अब इन दोनों मामलात पे कवानीन को लागू करें। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, बड़ा अजीब मुझे इत्तेफाक है कि जब पीटीआई मुश्किलात में होती है तो आप नमूदार होते हैं। सवाल मेरा ये है कि पीटीआई की जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात है वो कदम करार दिए गए, उसके बावजूद अवाम ने वोट फिर भी उन्हीं को दी है, तो क्या इसमें आपकी बयानी की नफी नहीं की कि आप तो खुद इलेक्ट होने को तैयार नहीं? देखिए, लोग जो है ना, अगर आप ये दावा करते हैं कि चूंकि इनको वोट पड़े इसलिए वो कानून से बालातर हैं, तो ये आपकी सोच है। मैं आपको मिसालें देता हूँ। हिटलर जो था वो भी बहुत पॉपुलर था और उसको वोट भी पड़े थे और वो वोट के ज़रिए इलेक्ट भी हुआ था, लेकिन उसने आधी दुनिया को तबाह कर दिया। बिल क्लिंटन जो सदर था अमेरिका का, जब उसको इम्पीच किया गया एक ज़ाती फेल पे, लेकिन ज़ाती फेल पे नहीं किया गया, ज़ाती फेल के मामले पे उसने झूठ बोला। 74% उसकी पॉपुलैरिटी रेटिंग थी अमेरिका में। जब उसको इम्पीच किया गया, उसको कटहरे में लाया गया। याद रखिए कि जो लोग ये कहते हैं कि जी चूंकि इनको वोट पड़ा है, चूंकि इनकी फॉलोइंग है, इसलिए ये कानून से बालातर है, इसलिए जो सबसे संगीन जराइम जिन्होंने किए हैं उन जराइम से इनको माफ़ किया जाए और इनको जेलों से रिहा किया जाए, वो मॉब रूल को दावत दे रहे हैं। ये मॉब में होता है कि मॉब जितना बड़ा होगा वो कानून होगा। कानून सब पे लागू होता है, चाहे कोई पॉपुलर है या अनपॉपुलर है। थैंक यू।